نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ شفاعت لازمی ہوگی حشر میں دیکھ لینا تم حشر کے روز جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ حشر کے روز جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بلا تخیر دعوت سفر حضرت علامہ مولانا استاد العلماء حافظ محمد عدنان عطاری قادری آپ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو نور فرمائے بیٹے آرام سے بیٹھے بیٹھے آرام سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا جنتی کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے بعد میری دعا ہے اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ مجھے حق بیان کرنے آپ سب کو حق سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج 11ویں شریف کے سلسلہ کے اندر محفل کا انعقاد کیا گیا مجھے میرے نوجوان بھائی بھی جنہوں نے مل کے ماشاءاللہ محفل میلاد کا انعقاد کیا میں نے ان کا نا جذبہ دیکھا بڑا ہی محبت والا ان کا جذبہ مجھے انہوں نے بھی بات کی چلیں بندے جتنے بھی ہیں مراد ان کی یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی وہاں پہ اتنی زیادہ نہ ہو ہمیشہ یاد رکھیے ذکر رسول جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں میرے کرنے سے ذکر رسول ہوگا کیا آپ کے کرنے سے ہوگا نہیں یہ سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں
اگرچہ آج میں دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی محفل میں آتا ہوں نا تو بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بزرگ بھی ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے تشریف فرما ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں نوجوان طبقہ زیادہ ہے، تو میرا آ کے نا موضوع ہی بدل گیا۔ تو آپ یقین کریں وقت بھی چونکہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے وقت کے اندر کوشش کروں گا اپنی گفتگو کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سمیٹ دوں۔ آپ بس نیت کر لیں، تھوڑا سا وقت ہے، دیکھیں پتہ نہیں کل کو یہ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کب تک زندگی ہے، کب تک سانس چل رہی ہے۔ آپ آج ذرا مل کے میرا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ محسوس ہوگا ہی نہیں کہ مجمع ہے یا نہیں ہے۔ مجمع نہ بھی ہو تو حضرت جی مرد کلندر ہونا تو مرد کلندر ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ کیا ممتاز قادری کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ممتاز قادری نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں لشکر لے کے آؤں گا تو سلمان نصیر کو قتل کروں گا۔ ممتاز قادری نے انتظار نہیں کیا، اس وجہ سے اسے پتا چلا حضور کا ذکر ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، آج پہرا دوں گا نا کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دفاع فرمائیں گے۔ ممتاز قادری نے دیکھے نا حضور کی عزت پہ کیسے پہرا دیا، اور پھر ہوا کیا، جب پھانسی کے پھندے کے ابھی 5 منٹ رہتے تھے پھانسی کو، ممتاز قادری پھانسی کے پھندے کے قریب بھاگتا تھا، جیلر نے کہا بھی 5 منٹ ہے، تجھے زندگی سے پیار نہیں، اور اس نے کہا تو مجھے کہتا ہے زندگی 5 منٹ باقی ہے، میں تجھے دیکھوں یا دیکھوں گا، مجھے مصطفیٰ لینے کے لیے آ چکے ہیں، لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون آیا ہے کون نہیں آیا، حضور کی محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ ہم قسمت والے ہیں جی، اللہ تعالیٰ اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں، اللہ نے ہمیں محفل ملا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوشش کیا کریں حضور علیہ السلام کی ذات پہ جتنا ہو سکے میں اور آپ ہم کثرت سے مل کے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے ذرا ایک مرتبہ مل کے جتنے، چاہے کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آئیے ذرا پڑھے ہیں مل کے، ذرا حضور کی ذات پہ درود پڑھے، اور اس عقیدے سے پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں، اس عقیدے سے درود پڑھنا ہے۔ پڑھیے ذرا مل کے درود پاک، صلاۃ والسلام۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ہم بھی کسی کی اولاد، اور ظاہر بات ہے کہ وقت آئے گا ہم میں سے بڑے ہیں جو اولاد والے ہیں اور کتنے ہیں جو اولاد والے بنے ہیں۔ یہ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں، اس حدیث کو سمجھے اور اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ میں آپ کو سادہ سی مثال نہ دوں، دیکھیں بچے بیٹھے ہیں، اگر اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ اسے وقت سے بچائے، ان میں سے کوئی بچہ اگر شرابی بن گیا نا تو ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ میں دور کی آپ کو مثال نہیں دے رہا، اور اگر انہی میں سے کوئی بچہ قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بن گیا نا تو قیامت والے دن کیا خبر، جب اس بچے کو اختیار دیا جائے گا نا کہ جاؤ جنت میں جسے لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، کیا خبر اس بچے کی جسے ہم بچہ سمجھے اور وہ عالم بن گیا، وہ بھی ہمارا ہاتھ تھام کے نا ہمیں اللہ کی جنت میں لے جائے۔ یہ نوجوان، یہ بچے، یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہمارے ملک و قوم کا ایک سرمایہ، یہ ہمارے دین کا سرمایہ۔ آج نوجوان چلا گیا ٹک ٹاک کی طرف، آج بے حیائی کی طرف چلا گیا معاشرہ۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا، کس طریقے سے بدکاری بے حیائی عام ہو رہے، کس طریقے سے معاملات خراب ہو رہے۔ مجھے میری چمنڈا کے ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں وہاں پہ کوشش کرتا ہوں فیضان سنت کا درس دوں، لیکن یقین کریں درس سننے کے لیے مجھے کوئی تیار ہی نہیں ملتا۔ گانے کسی کو سنا دیے جائیں تو بڑا مجمع جمع ہو جائے گا نوجوانوں کا، لڑکے لڑکیوں کا، لیکن جب دین کے درس کی بات آئے تو سننے کے لیے وقت نہیں۔
آخر کس وجہ سے؟ تو اس لیے آج ہم نے علماء کو برا کہا، آج ہم نے دین والوں کو برا کہا، آج ہم نے اپنے اماموں کو برا کہا، آج ہم نے ان کو برا کہا کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، آج ہم نے ان لوگوں کی توہین کی جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے۔ آج جو بھی پروفیسر بن گیا، جو بھی بڑے اونچے درجے پہ چلا گیا، اس نے علماء کو برا کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ انسان جو مرضی کرتا جائے ہمیشہ اسی طرف لوٹے گا جس کی طرف اس کی اصل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ انگریز کی طرف نہیں جائے گا، مرنے کے بعد کوئی یہودی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ جانا رب کی بارگاہ میں ہے۔ پھر فیصلہ ہوگا جب اللہ فرمائے گا میرے دین کے ساتھ تو نے بے وفائی کی، لوگ تجھے دین کا درس دیتے اور تو بیزاری اختیار کرتا، لوگ تجھے کہتے آج درس سن، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، اور تو کہتا مجھے محبت نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کل قیامت کے دن ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ ہمارا دل مدینے کی طرف ہے لیکن ہمارا عمل انگریزوں کی طرف چلا گیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر کس طرح فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، گانے بانے کس طرح، جس طرح آج خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، ہماری نوجوان نسل کیا مسلمانوں کے اندر گانے دوڑ رہے۔ اور لوگ نکاح کے وقت آ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا کیجیے اللہ نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں یہ تو برکت کی دعا کرتی، مہندی کے اندر گانے باجے چلتے رہے، بیویاں بچے ڈانس کرتے رہے، تب شرم نہیں آئی؟ تب نہیں پتا چلا کہ ہم نے دین سیکھ رہے ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے ایک جگہ پہ بیان کرنے کے لیے گیا نا، تو مجھے کسی نے وہاں پہ ایک جملہ بولا، اس نے کہا جی یہ چودھری صاحب ہے، یہ باہر سے آئے ہیں، انہوں نے محفل میں اتنے پیسے دیے، ان کی تعریف کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ تعریف کا محتاج ہی نہیں ہوتا جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا۔ ان چودھری صاحب کی تعریف کر رہی ہے، اور چودھری صاحب کیا ہے جی محفل میں اعلان کروا رہے ہیں ہم نے اتنے پیسے دیے۔ اب تو دین کی خاطر بھی کیا جائے تو پتہ نہیں 20 بندوں کو بتاتے ہیں میں نے مسجد میں یہ کام کروایا، میں نے اسپیکر لگوایا، میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ حضرت جی کچھ بھی نہیں کام آنا، یہ سب ریاکاری، سب رائے گا چلی جائے گی، اور یہ کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، کرنا ہے رسول اللہ کے لیے کرو۔ آج اگر جن لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے فنا ہوں گے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کل من علیہا فان، اے بندے جس چیز سے تو پیار کرتا ہے، دنیا کی محبت سے پیار کرتا ہے، دنیا کے کاروبار سے پیار کرتا ہے، دنیا کی عزت سے پیار کرتا ہے، دنیا کے بینک بیلنس سے پیار کرتا ہے، فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، پھر کل قیامت کے دن باقی رہے گا تو میرے رب کی ذات رہے گی۔ اللہ کل قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کدھر ہے وہ لوگ جو تکبر کر کے چلتے تھے، کدھر ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر میرے بندوں کو غریب سمجھتے تھے، کدھر ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر میرے بندوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ فرمایا لمن الملک اليوم، دنیا کی بادشاہت پہ اترانے والوں بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، فرمایا آج صرف رب کائنات کی بادشاہی ہے، آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا پھر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے، ایسے ایسے گناہگار بھی آئیں گے کہ جو اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھاتے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن اللہ نور ان کو ہی عطا فرمائے گا جنہوں نے اللہ کے مصطفیٰ سے پیار کیا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ سے پیار کیا ہوگا۔ میرے بھائیو آج میں صرف یقین کریں، میں نے آپ کو بتایا نا میرا موضوع بدل گیا، میں نے آتا ہی آپ کو جملہ بولا، کس وجہ سے؟ میں تقریباً ربیع الاول کے اندر مجھے یاد ہے اس ربیع الاول میں 5 محفلیں آپ کی جشنامہ میں نا مجھے سعادت ملی، کیونکہ آپ کا جو جشنامہ جو ہے نا ماشاءاللہ، میں ہر محفل میں تقریباً یہی بات کہتا ہوں، مجھے پیار بڑا ہے، کیوں؟ یہاں اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، اور بڑا فیض ہے جی، یقین کریں بڑا سکون ملتا ہے، بڑی محبت ہے مجھے اس علاقے سے۔ اور آج میرا موضوع اسی لیے بدلا، نوجوانوں کو دیکھ کے نا کہ میں نوجوانوں کی طرف آج گفتگو کروں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں، جو باپ ہے وہ اس پہ عمل کرے، جو والد ہے نا جو بنے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اچھے طریقے سے عطا فرمائے۔ جی آج تو نوجوان، کئی ایسے نوجوان معاذ اللہ زنا کی طرف چلے گئے، اور یہ کوئی 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں میں کر رہا، میں آج کی باتیں کر رہا ہوں۔
جو واقعی حقیقت میں موجود ہے. کس طرح فحاشی کے اڈے ہیں، شرابوں کے اڈے عام، زناکاری کے اڈے معاذ اللہ. اور آج لوگ آ کے علماء پہ آ کے توہین کرتے ہیں، علماء کو باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ بندہ پوچھے تم نے کیا سکھایا؟ ایک بندہ جس کی داڑھی نہیں، ٹکے کا بندہ نہیں، اور وہ بندہ آ کے دین والوں کو باتیں سنا رہا، دین والوں کو کہہ رہا تم نے کیا بتایا؟ حضرت جی یہ تو قیامت والے میں پتہ چلے گا کہ دین والوں نے کیا کیا. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پیسوں پہ بکنے والے، میں ان کا ذمہ دار نہیں. جو اصل علماء ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج یہ حدیث سن کے نا یقین کریں، اگر آپ یہ حدیث آج سمجھ گئے نا اور آپ نے سنا دیا، یقین کریں یہ زندگی کا سرمایہ بن جائے گی، اولادیں تر جائیں گی انشاءاللہ. آج آگے ماں باپ کہتے ہیں نا اولاد فرما برداری نہیں کرتی. جس بچے کو شروع میں گالیاں سکھا دی، جس بچے کو گناہ بتا دیے، جس بچے کو بدکاریاں سکھا دی، جس بچے نے چھوٹے عمر کے اندر گانے سنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، جس بچے نے ماں باپ کی لڑائیاں، غیبتیں، چغلیاں، حسد، رشتہ داروں سے قطع و تعلقی کرنا سیکھا، وہ بچہ ماں باپ کی فرما برداری کیسے کرے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا بچہ جس نے نہ قرآن پڑھا نہ نماز پڑھا وہ ہماری قبر پہ آ کے دعا کرے گا؟ کبھی بھی حضرت دعا نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. قیامت والے دن ہر باپ سے بھی پوچھا جائے گا اولاد کو سکھایا کیا ہے. اولاد پہ اگر گناہ ہوگا اولاد یہ بھی کہے گی اللہ باپ نے نہیں سکھایا، ماں نے نہیں سکھایا. ارے وہ غوث پاک کی بات سنا دیتا ہوں. ارے یاد رکھنا مائیں بھی اعلیٰ ہوں نا اللہ بیٹے بھی بڑا اعلیٰ عطا فرماتا ہے. حضور غوث پاک کے والد محترم تھے نا، ایک سیب کھایا تھا بغیر اجازت کے، اور جب حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کے جو نانا جان ہیں ان سے معافی مانگنے کے لیے گئے تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، کہا اتنے سال تک تم نے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، کہا مجھے منظور ہے. جب 12 سال گزر گئے نا کہا اب مجھے سیب کی معافی عطا فرما دیں. کہا اب سیب کی معافی نہیں ملے گی، ایک اور شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں اس کے اپاہج ہیں، تمہیں اسے شادی کرنا ہوگی. کبھی سوچے تو صحیح اگر کوئی اور شخص ہوتا اس کے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے کہ ایک سیب کی معافی کے لیے مجھے اتنی بڑی اجرت چکانا پڑ رہی ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایسی لڑکی سے شادی کر کے مجھے سیب کی معافی مل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. جب حجرہ عروسی کے اندر گئے، شادی ہو گئی، دیکھا وہ عورت جو تھی وہ دیکھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی، ہاتھ پاؤں بھی سلامے تھے. پلٹ کے واپس آئے، کہا جو آپ نے اپنی بیٹی کی نشانیاں بتائی تھی اندر تو کوئی اور عورت موجود ہے. کہا وہ میری بیٹی ہے. کہا پھر اندھی کیوں کہا؟ کہا اندھی اس وجہ سے کہا تھا میری بیٹی نے کبھی بھی ان نگاہوں سے نامحرم کو نہیں دیکھا، ان کانوں سے کبھی نامحرم کی آواز نہیں سنی، زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہاتھ پاؤں سے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یہ جوڑا جب ملا تھا نا اللہ نے ان کو بیٹا بھی غوث اعظم جیسا عطا فرمایا تھا. اللہ نے بیٹا بھی غوث اعظم جیسا عطا فرمایا تھا. جب مائیں اتنی پاک ہوگی اللہ بیٹے اتنے پیارے عطا فرمائے گا. اگر مائیں اس طرح ہوں گی فلمیں ڈرامے دیکھنے والی تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آج تو والد سب سے پہلے کئی والد ایسے، میں نے خود یہ بات سنی ہے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایسا، اور میں نے خود دیکھا. ہمارے ہمسائے ہیں، اب غیبت کے زمرے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کو ان کا پتہ نہیں. ہوا کیا، بچہ باہر آیا ان کو بلانے کے لیے، تو بچے نے باہر آ کے کہا کہ ابو جی کہہ رہے ہیں مجھے کہ میں گھر میں نہیں. آپ خود محسوس کریں گے جن بچوں کو چھوٹی عمر میں جھوٹ بولنا سکھایا وہ ہم سے سچ بولیں گے. حضرت کی کوشش فرمائیں اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں. دیکھیں شادی نکاح کے معاملات لوگ اپنے یاروں سے سیکھتے ہیں، یہ تو شریعت نے بتائیں، شریعت نے چیزیں رکھی ہیں. آپ اپنے علماء سے سیکھیں. باپ کا کام ہے نا اپنے بچے کو بتائیں، شریعت کے مطابق سکھائیں. باپ کہتے ہیں جی مجھے شرم آتی ہے، حق بتانے میں شرم نہیں. یہاں حق بتاؤ گے یار پتہ نہیں معاذ اللہ کیسی کیسی تربیت کرتے ہیں، دوست پتہ نہیں کیسی کیسی تربیت کریں. اور آج کا نوجوان کتنے ایسے یقین کرے نوجوان ملتے ہیں جن پہ رحم آتا ہے، بیچاروں کی اتنی صحت. وجہ کیا ہے؟ نشہ کرتے ہیں جی، سگریٹ پیتے ہیں. ایسے نوجوانوں کی زندگی پہ ترس آتا ہے کہ ایسی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. حضرت جی میں ادھر بیٹھا ہوں مجھے موت آ جائے گی تو کیا میں موت کو روک سکوں گا؟ موت نہیں رکنی، موت کبھی بھی نہیں رکے گی. یہ تو پتہ تب چلے گا جب قبر میں جائیں کہ عمل کیے کیا تھے.
ہمیں اپنے عملوں کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں، بات کہیں اور کی نکل نہ جائے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ حدیث بیان کر کے نا اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے بیان ختم کر دینا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی بات، جو اولاد ہے نا وہ سیکھے۔ بعض بندوں کو یہ تھا میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا، حضرت جی میں نے یہاں تک پڑھا، باپ ظالم بھی ہو پھر بھی اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں مجھے میرے باپ نے ایک مرتبہ جھڑکا تھا، والد نے ایک مرتبہ جھڑکا تھا، کس وجہ سے؟ کہ تو سبق صحیح نہیں پڑھتا۔ آج اگر سکول بچہ صحیح نہ پڑھے، باپ جھڑکے تو بچہ سمجھتا والد میرا دشمن ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے جھڑکا تھا اس بات سے کہ تو سبق صحیح نہیں تو پڑھتا۔ اب فرماتے ہیں میں نے اس دن نیت کی تھی میں والد کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں سالوں گزر گئے میں دین پڑھتا رہا، سالوں گزر گئے میں دین پڑھتا رہا۔ امام مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم والد کی جھڑکی تھی جو مجھے پڑھنے پہ جس نے مجبور کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک وقت مجھ پہ ایسا آیا تھا، میری کوئی رات ایسی ہوتی نہیں تھی جس رات میں مجھے رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو جاتا تھا، مجھے حضور کا دیدار نہیں ہو جاتا تھا۔ حضرت جی والد کی جھڑک نہیں بنایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی بات حضور نے فرمایا، یہ جملہ بولنا میرا تھا، میں آپ کو نہیں کہتا آپ سبحان اللہ، آپ کا اپنا محبت کا انداز ہے جیسے مرضی، اگر دل کو سکون پہنچے نا بات سن کے، اپنی مرضی سے جو بولنا ہے آپ بول دیجئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی بات فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بچہ آگے ہم سے پوچھ رہے بابا جی ہمیں بتائیے حضور علیہ السلام پیتے کیسے تھے، ہم کیا بتائیں؟ بچہ ہم سے آگے کیا کہتے حضور علیہ السلام یہ کام کیسے کیا کرتے، ہمیں پتا ہوگا، میرا اس نے دن ہے آپ کو پتا ہوگا، لیکن میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی پوچھ لے آ کر کیا جواب دیں گے؟ بندہ نبی علیہ السلام کی محبت تب بھی بتائے گا جب بندے کو خود پتا ہوگا، جب خود پتا ہوگی حضور علیہ السلام کے پیار کا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محبت رسول میں عقیدے کو پکا رکھے۔ عقیدہ غلط ہو گیا نا تو ساری زندگی کے لیے بندہ جہنم میں جائے گا، اور اگر عقیدہ جو ہے وہ پکا ہوا نا، یقین کریں قبر میں جائیں گے نا تو آگے ہمیں لینے کے لیے مصطفیٰ تشریف لے کے آئیں گے، علیہ السلام آئیں گے۔ پھر جب فرشتے دیکھیں گے نا تو فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بندہ کہے گا فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلبا کے واسطے، میں تو حضور کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ میں حضور علیہ السلام کی محبت پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا، حضور علیہ السلام جس وقت دنیا سے جانے لگے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے والد کا آخری دن تھا، میرے والد کا آخری دن تھا، میرے والد کا آخری دن تھا۔ آج لوگ جملے بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں آپ کو وہ دن بتانے لگا ہوں، میرے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آخری دن تھا۔ قربان جائیں کبھی سوچے تو صحیح، دنیا سے بڑے بڑے گئے ہوں گے، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکلی ہوگی وہ کیسا منظر ہوگا۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے دروازے پہ دستک دینے والے سے ارشاد فرمایا، اس نے سلام کی تھی، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ ابھی چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام بڑی تکلیف کے اندر ہیں، حضور علیہ السلام کی طبیعت پہ بڑا اس وقت بوجھ ہے، وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی نا، تیسری مرتبہ دستک دینے والے نے کہا کیا میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی جانتی ہو یہ آنے والا کون ہے؟ عرض کی بابا جان میں نہیں جانتی یہ آنے والا کون ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ دروازے پہ آنے والا وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، گھروں کو ویران کرتا ہے، قبرستانوں کو آباد کرتا ہے، اور یہ وہ ملک الموت علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام میرے روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اجازت دی گئی، دروازہ کھل گیا، اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسرائیل بتا تو صحیح میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے یا میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے؟ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے یا میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے پتہ ہے کہ جملہ بولا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اختیار نہیں،
بندہ پوچھے اگر اختیار نہیں تو پوچھو چاند کو کس نے توڑا تھا اور سورج کو کس نے موڑا تھا؟ بتاؤ تو صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے۔ اگر میں اختیارات پہ بات کروں گا بات بڑی لمبی ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتا میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے یا میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا روح قبض کرنا تو دور کی بات، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی کی اجازت کے بغیر میرے نبی کے گھر میں بھی قدم نہیں رکھنا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں، دنیا سے جانے لگا ہوں، جبریل کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلایا ہے، قربان جائیں۔ جبریل آسمانوں سے حضور کی صدا سن سکتے ہیں تو آقا علیہ السلام روزہ انور سے اپنے امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے خوشخبری دے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے میں نا فرشتوں کی لائنیں بن گئی۔ آقا آپ کی روح جب جائے گی نا جس دروازے سے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ فرمایا بشرنی، جبریل مجھے کوئی اور خوشخبری دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، حور و غلمان دروازوں پہ کھڑے۔ آقا آپ کے آنے کی خوشی میں نا جنتی درخت زمین کے ساتھ لگ گئے، جنتی درخت زمین کے ساتھ لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا بشرنی، جبریل کوئی اور خوشخبری دے۔ عرض کیا کہ انت اول شافعین و انت اول مشفعین یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ شفاعت کریں گے سب سے پہلے، اللہ آپ کی شفاعت کو سب سے پہلے قبول فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا بشرنی مجھے کوئی اور خوشخبری دے۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا جبریل امین سمجھ نہیں پائے حضور کون سی خوشخبری چاہتے ہیں۔ عرض کیا کہ آپ کے پاس وحی خدا لے کے آتا ہوں لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی خوشخبری چاہتے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں سننا حضور نے کیا فرمایا، آج گانے بازوں کے پیچھے نوجوان چلا گیا، آج فلمیں ڈراموں کے پیچھے گیا، اس نبی سے پیار کرو جو نبی مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس نبی سے محبت کرو جو نبی تم سے محبت کرتے ہیں۔ آج ایکٹروں کے پیچھے کیوں چلے گئے، آج فلمیں ڈراموں کے پیچھے کیوں چلے گئے؟ اگر جانا ہے مکے کی طرف جاؤ، نبی کے مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل آج خوشخبری پتہ ہے کیا چاہتا ہوں، میں دنیا میں رہتا تھا، کبھی غار میں روتا تھا، کبھی مسجد نبوی میں روتا تھا، کبھی حجرہ عائشہ میں روتا تھا اپنی امت کے لیے، اب دنیا سے جانے لگا ہوں، جبریل بتا تو صحیح میرے بعد میری امت کے گناہ گاروں کا کیا بنے گا، میری امت کے گناہ گاروں کا کیا بنے گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا جبریل امین آسمانوں پہ چلے گئے، پلٹ کے واپس آئے۔ اب جملے سنانا میرا کام، آگے آپ بولے وہ آپ کی مرضی۔ جبریل آسمانوں پہ گئے، پلٹ کے واپس آئے اور آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب تجھے اتنا عطا کریں گے، تجھے اتنا عطا کریں گے، تجھے اتنا عطا کریں گے، تو راضی ہو جائے گا۔ پیارے مصطفیٰ تجھے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے گناہ گاروں کی فکر ہے کہ تیری امت کے گناہ گاروں کا کیا بنے گا۔ فرمایا پیارے نبی جا تیرا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کل قیامت کا دن روز محشر کوئی بھی نبی کوئی بھی امت جنت میں نہیں جائے گی، اللہ سب سے پہلے تجھے اور تیری ساری امت کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں یار جو نبی مجھ سے اتنا پیار کرے میں اس نبی سے کیوں نہ پیار کروں، اس نبی سے کیوں نہ پیار کروں۔ دیکھیں نا اگر نبی سے محبت کی بات کرے نا، مجھے ایک بڑی بھائی نے آ کے نا حضرت سلطان باہو علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بات کی تھی۔ یقین جانے یہ دیکھیں نا ان بزرگوں نے آج ان کے کلام کیوں مشہور، میں کبھی شریف گیا میاں صاحب کی مزار کے اوپر، ان کے کلام کیوں مشہور، کس وجہ سے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں حضور پہ قربان کی۔ آج دیکھیں قیامت تک کے لیے ذکر، آج دیکھیں نا دلدہ صاحب کا ذکر کس طرح ہو رہا۔ ایسے نہیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمن کے مزار پہ آئے اور جب پلٹ کے گئے تھے تو کہا تھا لوگوں یہ نہ سمجھنا معین الدین یہاں سے کیا لے کے گیا، اے خواجہ معین الدین چشتی تو وہ تھے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب یہاں سے پلٹ کے گئے تھے کہا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ 40 دن کا
چلا معین نے ایسے کاٹ دیا. لوگوں کو یاد رکھنا یہ داتا صاحب کا مزار ایسے ہی نہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما. یہ جو ہستی ہے نا کوئی عام ہستی نہیں. سلطان باہو کوئی عام ہستی نہیں. میاں صاحب کوئی عام ہستی نہیں. خواجہ معین الدین چشتی کوئی عام ہستی نہیں. اعلیٰ حضرت کوئی عام ہستی نہیں. یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں. ان کے مزارات اللہ کے نور کے مظہر. آج وہ کہتے ہیں مزاروں کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ حضرت جی مزاروں کے اوپر کیوں نہ جائیں؟ میں آپ کو ایک جملہ سناؤں. مزاروں کے اوپر جاتے ہوں نا, اس مزار پہ بھی ماشاءاللہ ہم سارے جاتے ہیں. میں بھی الحمدللہ ہفتے میں ایک مرتبہ حاضری ضرور دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں مزار کی برکت کیا ہے. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کس جگہ؟ آئے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس اور دیکھا تھا بے موسمی پھل موجود ہیں. بے موسمی پھل ہیں. گرمیوں کا پھل جو ہے وہ سردیوں میں موجود, سردیوں کا گرمیوں میں موجود. کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ میرے رب کا فضل ہے, میرے رب کی طرف سے مجھے رزق ملتا ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی. آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے نبی کی تو دعا قبول ہوتی ہے, لیکن زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی امت کو سمجھانا تھا, ہمیں سمجھانا تھا. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں پہ دعا کی جس جگہ پہ حضرت مریم جو تھی وہ نماز پڑھا کرتی تھی, جس جگہ پہ اللہ کی ولیاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس جگہ پہ نماز پڑھتی, آپ نے وہاں پہ دعا کی تھی ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں پہ دعا کی اللہ عمر بڑی ہو گئی لیکن میرا دل چاہتا ہے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے, مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے, مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا یحییٰ. قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا وہاں پہ قبول کی اور آپ کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. اب ایمان سے بچانا, جس جگہ پہ اللہ کی ولیاں تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھے وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے, تو جس جگہ پہ ساری زندگی قیامت تک کے لیے اللہ کے ولی لیٹ جائے وہاں پہ دعائیں کیوں نہ قبول ہوں گی؟ وہاں کیوں نہ قبول ہوگی؟ یہ اللہ کے ولیوں کا نا وسیلہ مانگا کر, ان کی برکت بڑی ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا, مجھے آتے کوئی سلیمان بھائی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ گلے توڑے گئے. جی ایسے ہی ہوا. دیکھ لیں کچھ ایسے بھی بے حس موجود ہیں, ایسے بھی بے شرم اور بے عقل آج بھی موجود ہیں جو اللہ کے ولیوں کے مزارات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. اور حضرت جی ان پہ تو گلہ ہے, لیکن ان لوگوں پہ بھی گلہ ہے جو جھوٹے ولی بن گئے, جنہوں نے گلے کے اندر نا بڑی بڑی تسمیاں ڈال دی, بڑے بڑے بال رکھ لیے, داڑھی ہے کوئی نہیں, شریعت پہ چلنا کوئی نہیں, 10 انگوٹھیاں پہن لی, بابا جی نہائے کوئی نہیں, بڑے بڑے ناخن. میں آپ کو ایک جملہ سناؤں, مجھے نہیں پتا کسی کو مجھ پہ اتفاق ہو یا اختلاف ہو, میں آپ کو بات اتھینٹک بتانے لگا. مسند مفتی امجد علی اعظمی علی رحمہ نے بہار شریعت میں لکھا, فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ جملے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا ولی کامل کی 4 نشانیاں, جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں وہ پیر کامل ہے. پہلی بات اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک جملہ سنا دوں, یہ 4 چیزیں جس میں موجود ہیں آنکھیں بند کر کے اس کی بیعت کریں, ضرور کریں, اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. حضرت جی عام بندے کی نگاہ پڑ جائے نا, نظر لگ جائے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے ولی کی خدا کی قسم نگاہ پڑ جائے نا تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. 4 چیزیں ہیں. پہلی بات عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسری بات اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. لاہور کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے, آج سے تقریباً 8 سال پہلے ایک صابری صاحب تھے, وہاں پہ ایک باغ شالامار باغ کے قریب, وہاں میرے کوئی عزیز ہے, ادھر گیا تو وہاں صابری صاحب تھے, تو مجھے میرے عزیز نا ان کے پاس لے گئے. ابھی نئے نئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. صابری صاحب کے پاس گئے ہم جی, انہوں نے پتہ کیا کیا, معاذ اللہ جب میں گیا نا تو میں نے کیا دیکھا, عورتوں کو دم کر رہے ہیں, معاذ اللہ عورتوں کو گلے سے لگا رہے ہیں. 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور جب میں نے ان سے پوچھا نا, میں نے جا کے ڈائریکٹ بات کر دی, ان کے مرید بھی کچھ موجود تھے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا, نماز نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا کہ ہماری دل کی نماز ہے, ہماری نماز مکے مدینے میں ہوتی ہے. قربان جائے, مجھے نا نگرانی شورا کا جملہ وہی یاد آ گیا, میں نے ادھر ہی بول دیا. میں نے کہا تمہاری نمازیں مکے مدینے میں ہوتی ہے تو کھانا کیوں یہاں ہوتا, کھانا بھی مکے مدینے کھایا کرو, یہاں کیوں کھاتے ہو؟ ان کے مرید نا بڑے غصے میں آ گئے,
لیکن ظاہری بات اب میں بیچارہ اکیلا تھا، میں کر کیا سکتا، جتنا بولنا تھا میں نے بول دیا، میں پلٹ کے واپس آ گئے۔ مجھے پھر یہ جملہ یاد آیا، آج لوگ کہتے ہیں طریقت اور ہے شریعت اور ہے، حضور کو سے کہا جن کی 11ویں شریعت کری آج ہم یہاں آئے، آپ فرماتے ہیں شریعت اور طریقت ایک ہے، جس کے پاس شریعت نہیں اللہ اس کو طریقت بھی نہیں عطا فرماتا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم صوفیاء ہیں، فرمایا دوسری شرط یہ ہے اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ آج تو ہم نے پیر ان کو بنا لیا، گدی نشین وہ بن گئے، آج مزاروں پہ آ کے وہ جھوٹے لوگ بیٹھ گئے، پتہ نہیں نہ ان کا کوئی رابطہ ہے اللہ کے ولیوں سے، ایسے ہی بیٹھ کے بنگے پی مال اللہ کو تو ایسے ہمیں پتہ چلے کہ ایک ہی کش کے اندر پورا سگریٹ پی جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ بابا جی کی بڑی بڑی کرامت ہے، اپنے مزاروں کے اوپر ولیوں کے مزاروں کے اوپر ایسے ایسے میلے لگوائے جہاں پہ عورتیں آئی، مسجد بند رہی، محفل نہ کروائی۔ فرمایا اتنا علم ہونا چاہیے اپنی ضروریات کی مسائل کتابوں سے نکالے۔ تیسری بات فرمایا عمل کرتا ہو، بے عمل نہیں، نماز کا وقت ہو پیر صاحب اپنے کمرے میں سوئے ہوں، پیر صاحب نے نماز پڑھنی نہ قرآن پڑھنا۔ اور اب تو پیر صاحب بھی کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں، پراڈوں والے مریدوں کا نا جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور جو بیچارہ جس نے داڑھی رکھی ہے نا غریب کا بال ہے، یقین کریں وہ جوتیوں والی جگہ میں پیر صاحب کے جوتے لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کب آئیں گے ان کے پاؤں میں جوتے پہنا۔ اب تو کچھ پیر صاحب ایسے بھی ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا فاسق کے مولد نہ ہو۔ آپ مجھے شریعت کی کوئی کتاب بھی بتا دیں، آج تک مجھے کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی بتا دے جس نے داڑھی نہیں رکھی، مجھے کسی کتاب کے اندر دکھایا ہے۔ ہمارے لوگ تو یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی، داڑھی جس کی ہوتی ہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے نماز جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی اے کو بی پڑھو گے؟ کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے انگریزوں کا قانون غلط ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کے قانون کو غلط ہوتے ہو تب نہیں سمجھ آتی؟ تب کہتے ہو اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ خدا را آج 11ویں شریف کی محفل میں آئے نا، یہ بزرگ جتنے ہمارے گزرے نا، حضور داتا صاحب سلطان باہو علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات میں کروڑوں رحمتیں اللہ نازل کرے، اور میرے کہنے سے کیا نازل ہونی ہے، اللہ ان رحمتوں کا ایک چھٹا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی دے ایک چھٹا ان رحمتوں کا۔ یقین کریں ان ولیوں کے مزارات پہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا دن رات، جو بھی ان کے مزاروں پہ جاتا ہے، اگر ایک بھی چھینٹا ہمیں مل گیا نا، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ سلطان باہو علیہ رحمہ ساری زندگی ہو کی ضرب لگاتے رہے، صرف کس وجہ سے؟ لوگوں کو یہ بتا دیا، لوگوں یاد رکھنا اگر قیامت تک اور قیامت کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو نا تو اس سے وفا کرو جس نے بعد میں بھی رہنا ہے، اور وہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں برائے کرم آج کی محفل میں جو نوجوان جتنے بیٹھے ہیں سب سے گزارش کروں گا یار ہم اپنی سیرت کو اچھا کریں، ہم اپنی صورت کو اچھا کریں، ہم اپنے دل کو اچھا کریں۔ ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کی چغلی نہ کریں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، کبھی بھی دل آزاری نہ کیجیے گا۔ یقین کریں حقوق العباد میں کمی ہوگی نا، قیامت والے دن پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہمارا کیا بن جانا۔ اور دوسری بات جو حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، پہلی بتائی کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے بابا امام حسن کون تھے، اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ حضرت جی ہمیں قرآن آتا ہوگا تو بچے کو سکھائیں گے نا۔ آج سکولوں کا جب وقت ہوتا ہے ہر گھر سے بچے سکول کے لیے نکلتے ہیں، لیکن قاری صاحب بیچارے فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں جو مسجد میں جامع مسجد میں بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں۔ یار آج دین پہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اعلانوں پہ بھیجیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا فجر کی نماز ہم بھی باجماعت پڑھتے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے آتے۔ کیا سکول کے اندر کبھی ایسے اعلان ہوئے جن کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے بچوں کو سکول بھیجیں؟ ہر بندہ دنیاوی تعلیم پڑھنی چاہیے، پڑھے، لیکن وہ دنیاوی تعلیم اچھی نہیں جو انسان کو دین کے خلاف کر دے، اسلام کے خلاف کر دے، ان علماء کے خلاف کر دے۔ اپنے علماء کی عزت کریں، جب تک علماء باقی ہیں ہماری بقا ہے، جب علماء دنیا سے چلے گئے نا تو یاد رکھنا پھر قیامت ہی آئے گی، قیامت کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اپنے اماموں کی عزت کریں جو ہمیں نماز پڑھانے والے ہیں۔ لیکن علامہ سلیمان صاحب آپ کے علاقے کے اندر
یہ عالم دین بن رہے ہیں، جنید ہیں، ایک احمد رضا ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کتنے ہیں، قاسم بھائی، علامہ قاسم صاحب جی وہ ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں، حافظ فاضل صاحب، یہ سارے پڑھنے ہیں۔ لیکن یہ جس وقت آج سے تقریباً 5 سال بعد آپ کے اسی گاؤں کے اندر جب 7-8 عالم دین ہوں گے، 7-8 عالم دین ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کا علاقہ ایسے چمکے گا نا کہ جو بھی گزرے گا نا وہ ضرور یہ کہے گا عشق والا کہ یہاں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے، جب وہ آپ کو دین پڑھائیں گے۔ اور یہ جو دین پڑھا رہے ہیں نا، جو ہم نے پڑھا ہے، جو انہوں نے پڑھے ہیں، یاد رکھنا یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ مدنی چینل کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھاتے رہیں، یقین کریں میری بھی اصلاح ہوگی، آپ کی بھی اصلاح ہوگی۔ برائے کرم آج کی بیان کا صرف خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا ایک دن ضرور ہے، بندہ مرے تو اچھا مرے، اچھا سکون سے بندہ مرے، اور جس دن بندہ دنیا سے جائے نا کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ نہ کرے اچھا ہوا زمین سے بوجھ اتر گئے، کوئی یہ نہ ہمارے لیے کہ اچھا ہوا ایک شرابی دنیا سے چلا گیا، اچھا ہوا کہ ایک ایسا بندہ جو ظلم کرتا تھا آج وہ چلا گیا، بلکہ جب ہم دنیا سے جائیں نا لوگ روتے ہوں کہ اتنا اچھا بندہ دنیا سے چلا گیا، لوگ روئیں، اور جب ہم جائیں نا ہماری روح کا استقبال کرنے کے لیے اللہ کی رحمت تشریف لے کے آئے، اور رب کی رحمت جب آئے گی نا رب کی رحمت ہمیں ڈانپ لے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں تمہارا گناہ کرنے کو کبھی دل کرے نا، ذہن بن جائے گناہ کرنے کا، میں اس جگہ سے فوری ہٹ جاؤں، کیوں؟ جب تم وہاں سے ہٹو گے نا اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، تو پھر دیکھنا اللہ کی رحمت تمہیں جھونک لے گی، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپے گی، اللہ کی رحمت تمہیں پکڑے گی۔ اور فرمایا دیکھنا جب اللہ کی رحمت تمہیں پکڑے گی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دنیا میں کبھی ایسا سکون نہیں ملا ہوگا جس وقت رب کے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا، اللہ کی فرما برداری میں سکون ملے گا۔ آج ہم نے اپنی حفاظت کرنی، اپنے ایمان کی، ولیوں کا طریقہ ہمیں یہی بتاتا ہے، ولیوں کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہم بھی اپنی زندگی گزاریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور سے پیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب درود و سلام کے صرف 2 شعر پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمائے بز میں ہدایت پیدا کو سلام، جسوانی گڑی چمکتے السلام
اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے اللہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے اللہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں اسی طرح محفل میلاد کرنے ولیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ یہاں پہ جتنے علماء ہیں مولا ان کو درازی میں بالخیر عطا فرما دے۔ علماء کا سایہ ہم پہ تدیر کر مدائم فرما دے۔ مولا آج کی محفل کو میرے اللہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول فرما دے۔ میرے اللہ جن نوجوانوں نے ماشاءاللہ مل کے اس محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، میرے مالک یہ محفل میلاد محفل غوثیہ کرنے کی مولا ان کو قبولیت عطا فرما دے۔ میرے اللہ ان کے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھ۔ میرے اللہ انہیں خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ آج اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، میرے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں میرے اللہ اپنی رحمت سے مولا ساری پریشانیاں دور کر دے۔ میرے اللہ شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا لے۔ میرے اللہ آج ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میرے اللہ ہم نے سنا ہے حضور غوث پاک کے وسیلے سے جو دعا کی جائے میرے اللہ تو قبول کرتا ہے۔ میرے مالک غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، جتنی حاجات ہمارے لبوں پہ ہیں، ہماری زبانوں پہ، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالات کے اندر یہ نہیں ہے میرے اللہ تو سب جاننے والا ہے۔ حضور غوث پاک کا وسیلہ ہماری ساری مرادوں کو پورا کر دے، ہماری ساری التجاؤں کو پورا کر دے۔ میرے اللہ ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے، ہماری اس بستی پر پورے ملک پاکستان پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میرے مالک پھر دعا کرتے ہیں جن نوجوانوں نے اتنی محنت سے مولا اس محفل کا انعقاد کیا ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دیتا ہوں میں تجھے واسطہ اس پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی جب موت آئے ہماری زبان بے کلمہ ہو جاری، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔